السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 29واں پارہ، سورۃ الملک، مکی سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی سورت ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی تھی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ یہ سورت عذاب قبر کو روکنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورت تبارک الذی بیدہ الملک عذاب قبر کو روکنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست ہے، بخشش فرمانے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا کیا، بہت سی نعمتوں سے نوازا، اور پھر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں، کیا اللہ کے فرما بردار بندے بن کر زندہ رہتے ہیں یا نافرمان بندے بن کر۔ اور یہ ٹیسٹ ہر ایک کا ہو رہا ہے، اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں واضح ہدایات، گائیڈ لائنز دی ہیں، کیا ہمیں کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے۔ خوش قسمت وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اور امتحان ہے کس چیز کا؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں احسن عمل کس کا ہے، سب سے بہترین کام کس کا ہے۔ یعنی ایک تو ہے کہ انسان کچھ بھی کر لے، اور ایک یہ ہے کہ جو کچھ کرے اس کو نہایت عمدہ طریقے سے کرے۔ ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو کام ہیں کیا واقعی وہ احسن ہیں، کیا ہماری نمازیں احسن ہیں، کیا ہمارا صدقہ خیرات دینے کا طریقہ احسن ہے، کیا ہمارا صبر و تحمل احسن ہے، کیا ہم لوگوں کے ساتھ جب میل ملاقات کرتے ہیں ان کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں کسی بھی طرح، کیا وہ احسن ہے، کسی بھی رشتے کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے، والدین کے ساتھ کیا ہم احسان کا معاملہ کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ۔ یہ سارے ہمارے ٹیسٹ ہیں۔ ان سب کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ ہمارا معاملہ کہاں اچھا ہے کہاں نہیں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ نماز روزہ کا تو ایک محدود اور مخصوص حصہ ہے نا، باقی زندگی تو ہماری لوگوں کے ساتھ گزرتی ہے، اور اس میں ہم بار بار فیل ہوتے چلے جاتے ہیں، بار بار اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم بعض اوقات جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، بعض اوقات ہم دوسروں کے بارے میں فوراً بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس بدگمانی میں اتنا دور چلے جاتے ہیں کہ بغیر تحقیق کے اس شخص کے خلاف باتیں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم سے دیکھی جا رہی ہیں، چیک ہو رہی ہیں کہ ایکم احسن عملا، کیونکہ ہر وقت کوئی نہ کوئی عمل تو ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ عمل کس خانے میں پڑتا ہے، انسان کی خیر کے یا شر کے، وہ کہاں کاؤنٹ ہوگا۔ اور پھر احسن عمل کے لیے ضروری ہے کہ سنت کے مطابق بھی ہو اور نیت بھی درست ہو، کیونکہ اگر نیت درست نہیں تو وہ عمل درست ہو نہیں سکتا، چاہے بظاہر دیکھنے میں کتنا بڑا کوئی چیریٹی کا کام ہو یا خدمت خلق کا کوئی حسین نعرہ ہو، اس کا کچھ فائدہ نہیں جب تک کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود نہ ہو۔ اور وہ زبردست بھی ہے اور بہت بخشش فرمانے والا بھی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ اگر وہ احسن نہ کرے تو انہیں دنیا میں ہی پکڑ لے، لیکن پھر وہ انہیں مہلت دیتا چلا جا رہا ہے۔ اور بخشش فرمانے والا یعنی بندوں کی کوتاہیوں کے باوجود ان کو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، جس نے تہ برتہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر کام احسن ہے، خوبصورت ہے، وہ بندوں سے بھی خوبصورتی کا تقاضا کرتا ہے۔ پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی بھی
ایسا عمل نہیں دیکھو گے کہ جو احسن سے کم ہو. یعنی ہر چیز کے اندر حسن پایا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے احسان کو ہر چیز میں لکھ دیا ہے. اور پھر اس خوبصورت کارخانہ قدرت میں خصوصی طور پر جس چیز کو حسن بخشا گیا ہے وہ آسمان ہے اور آسمان کے ستارے. کہ اگر دیکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا حسن پیدا کیا ہے اور اس کے کام کتنے خوبصورت ہیں تو آسمان کو دیکھو. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی شہاب ثاقب کے ذریعے. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے، یعنی جو سرکش ہیں. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے. سمعوا لها شہیقا، شہیق کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جہنم میں چنگھاڑنے کی آوازیں اور چیخنے چلانے کی آوازیں ہوں گی اور ان کی آوازیں گدھے کی آوازوں سے مشابہ ہوں گی. یعنی جہنم والے جب چیخ رہے ہوں گے تو اس طرح جیسے گدھے بولتے ہیں، اور شروع کی آواز شہیق ہوتی ہے اور آخر کی آواز زفیر ہوتی ہے. سمعوا لها شہیقا وہی تفور، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی. یعنی جہنم کو جہنمیوں پر بڑا سخت غصہ ہوگا کہ اس کے اندر ایسے نافرمان لوگ آئے ہیں جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اب وہ ان کے اوپر ناراض ہو رہی ہوگی. ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں، خبردار کرنے والا تو ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. اور یہ عام ٹرینڈ ہے کہ جو شخص ہمیں نصیحت کرے اس پر کوئی الزام لگا دیا جائے یا اس کو برا بھلا کہا جائے یا اس کا ہمت حوصلہ ہی توڑ دیا جائے تاکہ وہ ہمیں سمجھانا چھوڑ دے. قیامت کے دن لوگ اسی بات پہ پچھتائیں گے کہ جو ہمارے پاس ہمیں سمجھانے کے لیے آئے ہم نے انہیں کوئی برا بھلا کہا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، یہ تم لوگ خود ہی مولوی حضرات ہم پر امپوز کر رہے ہو، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، دنیا کدھر جا رہی ہے اور تم پرانی باتیں کرتے ہو 1400 سال پہلے کی. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. کاش سنتے اور سمجھتے تو آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو حق بات جاننے کے لیے سنتے رہنا چاہیے، یعنی سننے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے. لعنت ہے ان دوزخیوں پر، یعنی قیامت کے دن وہ خود مان جائیں گے کہ ان کی کیا کیا غلطیاں تھیں، اور ان میں سب سے بڑی غلطی تو خود قرآن کو نہ سننا، نہ سیکھنا، نہ سمجھنا، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت پر کان نہ دھرنا. آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے پہلے سے قرآن مکمل پڑھ رکھا ہے، ترجمے سے، تفسیر سے. کچھ ایسے ہیں جو بالکل اختتام کو پہنچے ہوئے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کا لیول مختلف ہے. خود اللہ کی دی ہوئی توفیق سے مجھے کئی بار پڑھانے تک کا اتفاق ہوا ہے، لیکن اس دفعہ جو پڑھایا ہے یقینی طور پر دل پر اثر پڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے آپ کو کیسے جائزہ لیتی ہوں کہ اگر میں یہ قرآن پڑھاتی اور نہیں پڑھاتی تو کیا میری کیفیت ایک جیسی ہوتی؟ ہرگز ایک جیسی نہیں ہوتی. بہت سے میل اترے ہیں، بہت سی چیزیں جو یاداشت کے پچھلے خانوں میں چلی گئی تھی پھر واپس سامنے آئی ہیں. اور یہی حال ہم میں سے ہر ایک کا ہے کہ انسان پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے مجھے بالکل سمجھ آ گیا، کچھ دن کے بعد وہ پھر بھول چکا ہوتا ہے. تو اس لیے بار بار سنتے رہنا، سمجھتے رہنا، سیکھتے رہنا، دہراتے رہنا یہ بہت ضروری ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. بن دیکھے اللہ تعالیٰ کو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے. کتنا لگتا ہے کہ واقعی وہ ڈر ہمیں برے کام چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے یا نہیں. تو اللہ کی خشیت جو ہے یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک شخص تھا جس نے توحید کے علاوہ کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوا تھا،
یعنی کوئی بہت بڑے بڑے کام نہیں کیے ہوئے تھے، لیکن اس کے اندر خالص توحید تھی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے اہل خانہ سے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے پکڑنا اور مجھے جلا دینا، اور جب جل کے کوئلہ بن جاؤں تو مجھے پیسنا، اور جس دن تیز ہوا چل رہی ہو تو اڑا دینا، سمندر میں بہا دینا۔ اس کے اہل خانہ نے ایسے ہی کیا، لیکن پھر وہ اللہ کے قبضے میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ اس کام پر تجھے کس چیز نے مجبور کیا، کیوں تم نے ایسی نصیحت کی؟ اس نے عرض کیا یا اللہ آپ کے ڈر سے۔ اس پر اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو اللہ کا ڈر جو ہے یہ انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، جیسے یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے لہم مغفرۃ و اجر کبیر۔ نہ صرف یہ کہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے بلکہ بہت بڑا اجر ملتا ہے انسان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خوف سے رونے والا انسان دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے خوف سے رونے والا انسان جہنم میں نہیں جائے گا جب تک کہ دودھ تھن میں واپس نہ آ جائے۔ یعنی بکری کا دودھ جیسے نکالتے ہیں تو وہ نکالنے کے بعد واپس بکری کے اندر ڈالنا مشکل ہے، ایسے ہی اس قسم کے شخص کا جہنم میں جانا مشکل۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ حالانکہ وہ باریک بین اور لطیف ہے، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ اللہ کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکا یک یہ زمین جھکولے کھانے لگے؟ یعنی تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ تو ہم میں سے ہر انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اسی لیے صبح شام حفاظت کی، عافیت کی دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ مثلا ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام ان دعاؤں میں سے کسی دعا کو ترک نہیں کرتے تھے، اور وہ دعا عافیت کی دعا تھی۔ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہاں پر زمین کے نیچے دھسنے سے بھی پناہ مانگی گئی اس دعا میں، تو اس دعا کو کبھی بھی پڑھنا نہ بھولیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، یعنی پتھروں کی بارش برسنے لگے تو کیا چیز سلامت بچے؟ کون سی گاڑی پر بچ جائے اور اس کے شیشے نہ ٹوٹے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ یعنی باتوں سے نہیں مانتے تو پھر شاید پتھروں سے مانو، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیوں پہ غور و فکر کرو۔ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ان کو اڑنا سکھاتا ہے اور اتنی بلندی پر روکے ہوئے ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ رزق نہ برسائے تو پھر تم کہاں سے رزق لے سکتے ہو؟ ایک تو بارشوں کو روکنے کی صورت میں رزق رکتا ہے، اور بعض اوقات بارشوں کے زیادہ آ جانے کی صورت میں بھی۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قحط یہ نہیں کہ بارش نہ برسائی جائے، بلکہ قحط سالی یہ ہے کہ بارش برسے، خوب برسے، لیکن کوئی چیز نہ نکلے زمین سے، کیونکہ وہ بارش رزق لے کر نہیں آئی۔ بارش سے بھی رزق جب آتا ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ یہ لوگ دراصل سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں، انا کا شکار ہیں، اس کی مان کے نہیں دیتے۔ بھلا بتاؤ، سوچو، جو شخص منہ اندھائے چل رہا ہو، یعنی سر کے بل چل رہا ہو، زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار راستے پہ چل رہا ہو؟ کس کو راستہ زیادہ نظر آئے گا اور کون صحیح راستے پر جائے گا؟
ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی سوچنے سمجھنے کی ان صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کے برعکس کیا کرتے ہو؟ جانوروں کی طرح سر اٹھائے چلتے چلے جا رہے ہو بغیر سوچے سمجھے۔ تو انسان کو یہ روش زیبا نہیں دیتی۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، ان سے کہو اللہ ہی ہے وہ جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یعنی جس نے پیدا کیا وہ واپس بھی لے جائے گا ایک دن، جو لایا ہے وہ ایک دن واپس لے جائے گا۔ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ ان سے کہو کیا کبھی تم نے سوچا اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے تو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر کون لا دے گا؟ اور ہم ہر سال گرمیوں میں اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، جب زمین سے پانی کی سطح بہت کم ہو جاتی ہے تو کس طرح لوگ پانی کے لیے ترستے ہیں، اور ایک ایک گھڑا یا ایک ایک ٹرک جو ہے وہ دگنی چگنی قیمت پر بک رہا ہوتا ہے اور انسان مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی رحمت آتی ہے، بارشیں برستی ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو سیراب کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، کسی بھی چیز کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے کہ پانی مل گیا ہے تو بس ہم پیتے جا رہے ہیں اور مفت میں آ رہا ہے زمین سے، یا آسمان سے بارش برستی ہے تو بس ٹھیک ہے یہ سائیکل چل رہا ہے اور ہم جی رہے ہیں۔ نہیں، ان سب کے پیچھے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت کار فرما ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہم بھوکے مر جائیں ایڑیاں رگڑ کر اور پانی نہ ملے کہیں سے بھی۔ سورۃ القلم مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نون حروف مقطعات میں سے ہے۔ قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کی تخلیق کی۔ عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم تھی۔ کس کس کو قلم سے محبت ہے؟ اور کون قلم سے کچھ لکھنا نہیں چاہتا؟ اللہ کیا مصیبت! تو قلم سے محبت کیجیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم تھی، پھر اس سے فرمایا کہ لکھو، یعنی لکھنے والا ابھی کوئی نہیں ہو رہا تھا انسان، قلم کو ہی حکم دیا کہ لکھو۔ اس نے کہا اے میرے رب کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کی تقدیر لکھو۔ اے میرے بیٹے بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اس کے سوا کسی اور عقیدے پر مر گیا وہ مجھ سے نہیں، یعنی تقدیر پر ایمان لانا ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ دراصل تقدیر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا اس کو علم نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا۔ اور اگر اس کو پتہ ہی نہ اس نے پیدا کیا اور کس شکل اور کس رنگ اور کس ڈیزائن کا پیدا کیا اور کس چیز کو کہاں رکھنا ہے اور پھر کون سی چیز کب کس زمانے میں آئے گی، یہ سارا اس کا علم ہے۔ تو الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ تو یہ تو اس کے لیے ایک لازمی چیز ہے کہ جس کو ہم الہ مانتے ہیں اور جس کو ہم خالق اور رب مانتے ہیں اس کو العلیم بھی مانے، الحکیم بھی مانے، القدیر بھی مانے، کیونکہ اسی نے سب کچھ بنایا ہے اور اسی کی طرف سب کچھ لوٹ رہا ہے، اور اس نے جو کچھ بنایا ہے درست اندازے کے ساتھ بنایا ہے، صحیح طور پر بنایا ہے اور کسی پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یعنی ایک اور چیز آپ جان رکھیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ خالق، مالک اور مدبر ہے وہاں
وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. تو اس لیے کوئی یہ نہیں الزام دے سکتا کہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں یا میں کوئی اچھے کام نہ کروں. یہ دراصل ہمارے اپنے بہانے ہیں، اور اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ کون شخص میرا حکم سنتے ہی کھڑا ہو جائے گا اور کون مانے گا نہیں. جیسے آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ بات میں جب کہوں گی تو کس کا ری ایکشن کیا ہوگا، تو ہمارے چھوٹے سے تجربے کی بنا پر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں کے ری ایکشنز کیا ہونے والے. تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے سب کو ہی پیدا کیا اور ان کی سب ضرورت کی چیزیں بھی پیدا کی، اس کو نہیں پتا ہوگا؟ اگر اس کو پتا نہ ہو تو پھر یہ نظام چل ہی نہیں سکتا. ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری ہے. کیا وجہ تھی کہ آپ کے لیے اتنا اجر جو ختم نہ ہو؟ کیونکہ آپ اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پر فائز تھے. حقیقت یہ ہے کہ جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، جن کے معاملات اچھے ہوتے ہیں، جن کی گفتگو اچھی ہوتی ہے، وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لوٹ لے جاتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں. اور جو لوگ خود غرض ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر کے بڑے بڑے انتقام پر اتر آتے ہیں، وہ دنیا کی خیر سے بھی محروم ہوتے ہیں اور آخرت کی خیر سے بھی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہو. اور آپ کا اخلاق کیا تھا؟ حضرت عائشہ کہتی کانا خلقہ القرآن. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا اخلاق بھی قرآن ہے؟ اللہ ہم سب کو بہترین اخلاق عطا کر دے تاکہ ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی زندگیاں حرام نہ ہو. کیونکہ جب کوئی انسان بد اخلاق ہوتا ہے تو صرف وہ خود سفر نہیں کر رہا ہوتا، اس کے متعلقین، اس کے لواحقین، وہ سب بھی سخت متاثر ہوتے ہیں، اور ان کے لیے زندگی بہت دوبھر ہو جاتی، کٹھن ہو جاتی، دکھی ہو جاتی ہے، خوشیوں سے خالی ہو جاتی ہے. کیونکہ ہر انسان ہر وقت اپنے متعلقین کو یا خوش کر رہا ہوتا ہے یا پھر ان کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہوتا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا امپیکٹ ہمارے آس پاس کے لوگوں پر کیا ہے، ہم کیا آثار چھوڑ رہے ہیں. کیونکہ انسانوں کے مرنے کے بعد صرف ان کی نیکیاں یاد رہ جاتی ہیں یا پھر ان کے دیے ہوئے دکھ یاد رہتے ہیں. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو نہیں بھولتی. انسان بھول جاتے ہیں، نیکیاں اور دکھ نہیں بھولتے. تو اس لیے لوگوں کے ساتھ بھی نیکی اور بھلائی کرنے والے بنے اور ان کو دکھ دینے والے نہ ہوں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. ان قریب تم بھی دیکھو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے. تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ. یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداحنت کرو تو یہ بھی مداحنت کریں. ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم اور زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بدعمال ہے، جفاکار ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ ساتھ بد اصل بھی ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے. یعنی ایک طرف ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے اور دوسری طرف آپ کے مخالفین کا کردار ہے. ایک مخصوص شخصیت کی نقشہ کشی کی گئی، نام نہیں دیا گیا، لیکن کس لیے یہ سب کچھ بتا دیا گیا؟ تاکہ ہم سب اپنا اپنا جائزہ بھی لے لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں پورے آتے ہیں. یعنی کیا واقعی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب بندوں کی کیٹیگری میں ہیں، یا جو دین کے مخالف ہیں اور بد اخلاق اور بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، ان جیسی عادات ہم نے اپنائی ہیں. کیونکہ انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہوگا. جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ اگلے وقتوں کے افسانے ہیں. یعنی بد اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ بے ایمان بھی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اس کتاب پر یقین نہیں. ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے. ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا. یہاں ایک کہانی بتائی گئی ہے اور اس سے ہمیں سبق سیکھنا ہے. جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، نہیں یقینی بات کر رہے تھے کہ اب تو پھل پک گیا، اب ہم نہیں توڑنا ہے. رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی، اور اس کا حال ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو.
آپ یہ آزما کر دیکھ لیجئے کہ جب آپ بخل کرتے ہیں، جب آپ خیر کو لوگوں سے روکتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ خیر آپ سے بھی چھن جاتی ہے، اگر پوری نہیں تو اس کا کچھ حصہ۔ لکھ لیجئے یہ بات کہ خیر روکنے والے خیر سے محروم ہو جاتے ہیں، خیر سے خالی ہو جاتے ہیں، خواہ کلی طور پر یا جزوی طور پر۔ اب ہوا کیا؟ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی، اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکار کر کہا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپ کے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں۔ یعنی انسان سمجھتا ہے اس کا مال اس کی ملکیت ہے، وہ جیسے چاہے اس کو استعمال کرے، اور یہ نہیں پتا کہ ناشکری کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور خصوصاً بندوں سے خیر روکنے کی وجہ سے اس کا حال کیا ہوگا۔ مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں، یعنی ہمارا باغ ہی جل گیا ہے۔ سمجھ آ گئی ان کو۔ ان میں سے جو سب سے بہتر تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ دیکھیے تسبیح کی اہمیت کہ اس نے کہا میں نے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہ گار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے۔ بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اس میں بہت بڑا عبرت کا سامان ہے، بہت بڑی نصیحت ہے ہم سب کے لیے، کیا کہ جو نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں انہیں ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ حضرت اسماء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تو کی فیوکا علیکی، تم مت روکنا ورنہ تم سے روک لیا جائے گا، یعنی اگر تم خیر کو دوسروں سے روکو گی تو خیر تم سے روک لی جائے گی۔ ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، یقیناً اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ ضرور تمہارے لیے وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ، تم فیصلہ کرو؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، تو جس روز پنڈلی کھول دی جائے گی اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ جب صحیح سالم تھے تو اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ سجدے سے انکار کرتے تھے۔ جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، سجدہ نہیں کرتے، وہ قیامت کے دن بھی سجدے سے محروم رہیں گے۔ سجدہ کر سکنا، سجدہ کرنے کے قابل ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اس پر بھی شکر گزار ہوا کریں کہ اللہ تو نے میرے اعضاء کو صحیح سلامت کیا ہے کہ میں نیچے جھک سکتی ہوں، نیچے اتر کے بیٹھ سکتی ہوں، نیچے پیشانی زمین پہ رکھ سکتی ہوں، کیونکہ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو اس صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں، وہ ترستے ہیں لیکن وہ ایسا کر نہیں پاتے۔ قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت باقی رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنی صورت میں ان کے پاس تشریف لائے گا اور فرمائے گا تمہیں کیا ہے، تم کیوں نہیں جا رہے جیسے اور لوگ اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ جا رہے ہیں؟ وہ کہیں گے ہمارا جو معبود ہے ہم اسے دیکھ نہیں رہے، کیونکہ حکم ہوگا کہ ہر کوئی اپنے معبود کے ساتھ چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم لوگ کیوں نہیں جا رہے امت محمد پہ؟ کہیں گے ہمارا معبود نظر نہیں آ رہا۔
بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا جب تم اسے دیکھ لو گے تو پہچان لو گے؟ وہ کہیں گے ہمارے اور اس کے درمیان ایک علامت اور نشانی ہے، جب ہم اسے دیکھ لیں گے تو ہم اس کو پہچان لیں گے۔ بس وہ فرمائے گا وہ علامت کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ وہ اپنی پنڈلی کھولے گا۔ بس اس وقت وہ اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر شخص اس حال میں گر جائے گا کہ زمین سے لگ جائے گا پہچانتے ہی، اور وہ قوم باقی رہ جائے گی جس کی پیٹھیں گائے کے سینگوں کی طرح سخت ہو جائیں گی۔ وہ سجدہ کرنے کا ارادہ کریں گے لیکن سجدہ نہ کر سکیں گے، جبکہ ان کو سجدے کی طرف صحیح سلامت حالت میں بلایا جاتا تھا۔ یعنی دنیا میں جب صحیح سلامت حالت میں ان کو بلایا جاتا تھا تو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو جو شخص بھی نماز نہ پڑھتا ہو اس کو یہ حدیث سنا دینی چاہیے، کیونکہ وہ دن پھر بہت شرمندگی کا دن ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اگر سب لوگ ایک کام کر رہے ہیں اور ایک شخص بیچ میں آڈ سا کوئی کھڑا ہو تو اس کو کتنی شرمندگی ہوتی ہے، بہت ان کو آڈ فیلنگ بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ وہ جو کمر کی اکڑان ہے وہی ان کو پریشان کر دے گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہر منافق باقی رہ جائے گا پس وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھے گا۔ اسی طرح جو لوگ دکھاوے کے سجدے کرتے ہیں، دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، جب کوئی آ جائے تو زیادہ اچھی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، وہ بھی سجدہ نہ کر سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولے گا، اس وقت ہر مومن مرد اور عورت اس کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے، صرف وہ باقی رہ جائیں گے جو دنیا میں دکھاوے اور ناموری کے لیے سجدے کرتے تھے۔ جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیٹھ تختہ ہو جائے گی، اکڑ جائے گی، سجدہ نہ کر پائیں گے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو، اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر لیا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص آج تک کوئی بھی اللہ کا حکم نہیں مانتا رہا تو اسے بھی یونس علیہ السلام کی طرح کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کر لینا چاہیے اور اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ یہاں بھی آپ دیکھیے کہ آیت کریمہ کو تسبیح بتایا گیا ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں نہ ہوتے تو ان کفار کی نظر بد آپ کو نقصان دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے ایک خاص مشن کے لیے بھیجا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت بھی کی ہر طرح کے شر سے۔ سب سے زیادہ دنیا میں آپ کے دشمن پائے گئے، لیکن ان میں سے کچھ تو دوست بن گئے اور کچھ سرنگوں ہو گئے، اور کچھ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ اس طرح پکڑا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ دی یا دینے کے قابل نہ رہے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو تو ہمیں پھر ایسا کرنا ہوگا، یعنی اللہ کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہوگا۔ سورۃ الحاقہ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ۔ حق ہونے والی وہ کیا ہے جو حق ہونے والی ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے جو حق ہونے والی ہے، ثابت ہونے والی ہے، ہو کر رہنے والی ہے۔ سمود اور عاد نے اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا، یعنی اللہ کے عذاب کو، آخرت کو، یعنی دنیا میں بھی جو آنے والے عذاب ہیں اور کھڑکا دینے والی آخرت کا جو دن ہے اس کا بھی انہوں نے انکار کیا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو سمود ایک سخت حادثے میں ہلاک کر دیے گئے۔
اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا، تیز ہوا اور 1 ویک کے لیے ان پر چلتی ہی رہی۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ ان کی تو نسلیں ہی مٹ گئیں۔ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے۔ 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم پیش کیے جاؤ گے اللہ کے حضور، تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا، کوئی بھی سیکرٹ نہ رہ جائے گا۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ یعنی جو شخص حساب کی فکر کرے گا اسی کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے میں جو تم گزرے ہوئے دنوں میں کرتے رہے ہو۔ تو پھر وہاں پر فائدہ کیا چیز دے گی؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، یعنی مجھے دوبارہ زندہ نہ ہونا پڑتا۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ۔ آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غمخوار ہے اور نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہاں یہ جو اہل جہنم کا عذاب بتایا گیا نا، بڑا ہی غلیظ قسم کا اور بھیانک قسم کا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جہنم میں پیپ اور خون کی وادیاں بہہ رہی ہوں، یعنی جہنم والے جسم جل جل کے موٹے ہو جائیں گے اور ان سے پانی رس رس کے، اور پانی کے ساتھ خون اور پیپ بھی رسے گی اور اس سے ندیاں بہہ پڑیں گی، اور ان وادیوں سے پھر وہ لوگ پانی پیئیں گے، یہ گند پیئیں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جن کے اخلاق دنیا میں گندے ہیں اور جن کے عقیدے میں شرک کی گندگی ہے، ان کا انجام پھر یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں۔ تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگ گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول کے لیے، کہ اگر وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے تو ان کے ساتھ ہم یہ معاملہ کرتے
تو ہم سب کو اس سے سخت پرہیز کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے کہ کوئی جھوٹی بات اللہ کے ذمہ لگائیں۔ در حقیقت پرہیزگار لوگوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، ایسے کافروں کے لیے یہ موجب حسرت ہے، اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، فسبح بسم ربک العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سورۃ المعارج مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، کچھ اور مانگتا، خیر مانگتا، لیکن اس نے عذاب مانگا، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ اس اللہ کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے یا بلندیوں کا مالک ہے، درجات والا ہے۔ ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے، یعنی انسانوں کی گنتی کے مطابق اتنا فاصلہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا عرش پانی پر ہے، اور وہاں پر ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے کسی انسان کا کوئی بھی عمل مخفی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کے دشمن آپ کے حق پر ہونے کے باوجود جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو اس سے یہ آپ کو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، آپ فی الحال صبر سے کام لیں۔ یہ اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، انڈر لائن کیجیے اس کو، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہم ہرٹ ہوتے ہیں، اور پھر ہم اس کی بات دنیا بھر میں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، غیبت، چغلی، جو بھی بن پڑے کرتے چلے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی کردار اختیار کرتے جو ابو جہل کا تھا یا امیہ بن خلف کا تھا، یا جس کا کردار ہمیں سورۃ القلم میں بتایا گیا ہے کہ وہ سب سے بدترین اور شریر انسان تھا اور چغلی کرنے والا اور بدکار، تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ ہر ایسے موقع پر اپنا جائزہ لیا کریں جب کوئی آپ کو ہرٹ کرے، جب کوئی آپ کو تکلیف دے، کہ آپ نے اب اس تکلیف کا ذکر کہاں کرنا اور کہاں نہیں کرنا، کیونکہ ایک بات ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہنچانا یہ ناپسندیدہ چیز ہے، اور خصوصاً اگر لوگوں کو ایک دوسرے سے بدگمان کرنے کے لیے، دوستوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ہو، آپس میں لڑانے کے لیے ہو، یہ تو اور بھی زیادہ بری چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ عزا کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک بات کو دوسری جگہ پہنچانا، کان کھول کے سن لیں سب، ایک بات کو دوسری جگہ پہنچانا، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو، تاکہ لوگوں میں فساد برپا ہو جائے، آپس میں وہ لڑ پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، انہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے، نہ کہ ہرٹ فل باتیں یاد آئیں۔ اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، باغی، بیزار اور متعنت، سرکش قسم کے لوگ۔ اور قیامت کے دن بدترین انسان وہ ہوگا جس کے شر سے ڈرتے ہوئے لوگ اس سے ملنا پسند نہ کریں، کہ اس سے ملو گے تو پھر یہ کوئی ایسی بات مجھے سنائے گا کہ پھر مجھے تکلیف پہنچے گی، تو بہتر ہے اس سے کنارہ کشی کی جائے۔ تو ہمیں بیسیکلی انسانوں سے محبت کرنا سکھایا گیا ہے، نفرت کرنا نہیں۔ ہاں، ان سے محبت تو بہت آسان ہوتی ہے جو ہمارے لیے کیئرنگ اور لونگ ہوتے ہیں، لیکن ان سے محبت کرنا مشکل ہوتی ہے جو ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ تو جو ہمیں کچھ نہ دے سکے اسے بھی کچھ دیں۔ مثلاً کون نہیں دے سکتا؟ مساکین وغیرہ، جو کسی بھی اعتبار سے ضرورت مند ہوں خود، وہ آپ کو کیا دیں گے؟ تو ابو ذر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے خلیل نے مجھے چند باتوں کی نصیحت کی، اور اس نے مجھے نصیحت کی کہ میں مساکین سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں۔ تو انسان بعض اوقات ایسے لوگوں کے قریب ہوتا ہے جو اس کو کچھ دیتے ہیں، اور ان کو بھول جاتا ہے جو اسے کچھ نہیں دے سکتے۔ تو ہمیں ان کو بھی اپنے قریب رکھنا ہے جو ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، کیونکہ جب ہم اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہماری بہت سی ضروریات کا خیال رکھیں گے۔ اور ایسے موقع پر جب ہم دوسرے کے ساتھ احسان کر رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ برا کر رہا ہو تو پھر کیا کریں؟ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا۔ اور اس کے لیے کیا کریں؟ نمبر 1، جس نے برا بھلا کہا اس کو تو معاف کر دیں،
اگنور کریں اس کی ذاتی کو، اور دوسرے اللہ کے آگے خوب فریادیں کریں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر آپ کے دل کے حال کون جانتا ہے اور ان کو خوشی میں کون بدل سکتا ہے، اس لیے فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، یعنی قیامت کو۔ ویسے وہ حقیقت ہے کہ قیامت قریب ہے، اور ہر انسان جب مر جائے تو اس کی قیامت تو آ ہی گئی۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جب آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، یعنی فاسٹ کلرز ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ کوئی فرینڈ کسی فرینڈ کو کچھ فائدہ نہ دے سکے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، سب کو جہنم میں جھونک دے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ اتنا خود غرض ہو جائے گا انسان، اور اتنا اس دن ڈرا ہوا ہوگا، اور یہ تدبیر اسے ہرگز نجات نہ دلائے گی، یعنی ایسا کرنے سے اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم سے بہت ہلکی چیزوں کا مطالبہ کیا، ہم تو وہ بھی نہیں دے پاتے، تو ساری دنیا کہاں سے دیں گے؟ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا، پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، جزع فزع کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب خیر خوشحالی پہنچتی ہے تو روکنے والا بن جاتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر نمازیوں کے سوا سب اس مشکل میں گرفتار ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، وہ جو اپنی نمازوں میں دوام اختیار کرتے ہیں، کنسسٹنسی، کنٹینیوٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی عمل اختیار کرو جس کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، یہاں تک کہ تم خود ہی اکتا جاؤ، تم نہ تھک جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو، 2 نفل ہی چاشت کے کیوں نہ ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز شروع کرتے تو اسے ہمیشہ پڑھتے، ایسے نہیں کہ کبھی تہجد پڑھ لیا، کبھی چاشت پڑھ لیا، کبھی چراغ پڑھ لیا، کبھی کچھ، یعنی وہ اس میں مداومت اختیار کرتے تھے، ان کے اندر استقامت تھی۔ تو یہ جو استقامت والے لوگ ہیں یہ اس خرابی سے بچے ہوئے ہیں جس کا پیچھے ذکر کیا گیا ہے۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں اور جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے بالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے خوف نہ ہو، ڈرے نہ، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے، کہ جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا اخلاق جو ہے جس کے اندر ہوگا وہ جنت میں رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس کسی کو کچھ دینے کے لیے نہیں ہوتا تھا تو بعض اوقات ادھار لے کر دے دیتے تھے۔ اسی طرح ہمارے مال میں دوسروں کا حق ہے، اس کو حق سمجھ کے دینا چاہیے، نہ کہ احسان جتا کے دینا چاہیے۔ اس پر بھی ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک آدمی اپنی اونٹنی پر آیا، اسے دائیں بائیں گھمانے لگا، تو آپ نے فرمایا جس کے پاس کوئی زائد سواری ہو وہ اس شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو، اور جس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز زیادہ ہو وہ اس کو دے دے جس کے پاس توشہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے زائد اموال میں ہمارا اپنا کوئی حق نہیں، وہ سارا دائیں بائیں والوں کے لیے ہے، یعنی سائل اور محروم کے لیے، جو سوالی بھی ہو اور محروم بھی ہو، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راہ راست پر قائم رہتے ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے
گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں، پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور ہم میں سے کوئی بازی لے جانے والا نہیں، لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ حرکتوں، باتوں اور اپنے فعل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جب اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف جاتے ہیں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، وہی دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔